السلام علیکم، ویلکم ٹو ریولیوشنری پلانز۔ آج ہم ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں ایک پاکستانی مووی کو جس کا نام ہے جوائے لینڈ۔ جوائے لینڈ ناظرین ایک پاکستانی فلم انڈسٹری کی طرف سے جو کہ ایک پلانڈ فلم انڈسٹری ہے، اس کا اسپیسیفک ایک پرپز ہے، اور وہ پرپز کیا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں کہ کیا ویسٹرن سویلائزیشن کی انکلکیشن آف ویسٹرن سویلائزیشن انٹو دی ادر سویلائزیشن ایز ایسٹرن چائنیز یا کوئی بھی سویلائزیشن دوسری دنیا کی جو رہ گئی ہے اس کے اندر جا کر ویسٹرن سویلائزیشن کو انڈیوس کرنا، انکلکیٹ کرنا۔ اس انڈسٹری کی طرف سے ناظرین ایک مووی بنائی گئی ہے جس حال ہی میں جس کا نام آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کا چرچا سنا ہوگا۔ ناظرین آج ہم اس مووی کا ذرا پوسٹ مارٹم میں نے کہا کر دیتے ہیں جس کا نام جوائے لینڈ ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین اس کا آتا ہے انٹروڈکشن آف دی جوائے لینڈ مووی کہ یہ ہے کیا۔ ناظرین یہ ایک پاکستانی فلم انڈسٹری کی طرف سے ریسنٹلی ایک جوائے لینڈ کے نام سے مووی بنائی گئی ہے، اور اس مووی کو ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس کے جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہے وہ ملالہ یوسفزئی کو بنایا گیا ہے، کہ جس کو پورا پاکستان جس کے بارے میں یہ کوشچن کرتا ہے کہ بھائی اس عورت نے کیا کیا ہے، اس عورت کا ایسا کیا کارنامہ ہے کہ جس کے بیس کے اوپر اس کو ایوارڈ دے دیا گیا ہے، جس کو نوبل پرائز مل گیا۔ پاکستان کی سب سے لائق ترین عورت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو تو جس طریقے سے ساتھ اس کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، اس کو گوانتانامو بے کے اندر ڈال دیا گیا، اور پورا پاکستان یہ کوشچن کرتا آ رہا ہے کہ بھائی یہ ملالہ یوسفزئی نے آخرکار ایسا کیا کیا تھا۔ بچے بچے کے ذہنوں میں ایک کوشچن ہے، ایک کیوریوسٹی ہے کہ بھئی یہ ملالہ یوسفزئی نے ایسا کیا کیا تھا کہ بھئی اس کو اتنا اوپر لے گئے اور اسے نوبل پرائز بھی دے دیا۔ اور اس وہ ملالہ یوسفزئی کی جو پاکستان کی سویلائزیشن کے اوپر بہت سے اٹیکس کرتی بھی رہتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے کچھ سال ایک سال پہلے کی بات ہے جو ٹویٹر کے اوپر اس نے ٹویٹ کیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے پاکستان کی سویلائزیشن کو ڈیمیج کرنے کی اس نے کوشش کی۔ اور ابھی پھر اس کو جو پاکستان کی سویلائزیشن کی ایک ڈیمیجنگ اور ڈسٹرکٹیو مووی آئی ہے جوائے لینڈ کے نام سے، اس کا اس کو ایگزیکٹو پروڈیوسر بنا دیا گیا ہے، اور اس فلم کو ایک ایوارڈ بھی ملا ہے اس کانز فلم فیسٹیول کے اندر، اور اب اس کو آسکر دلانے کی بھرپور کوششیں ہو جا رہی ہیں۔ ناظرین بہت بڑا سوال ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بہت سے لوگ بھی یہ بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سے بجٹس کی فلم بنی، ابھی ریسنٹلی ایک فلم آئی جس کا نام تھا لیجنڈ آف مولا جٹ۔ اس طرح کی بہت بڑے بڑے بجٹس والی فلم بنی، اور کچھ فلمز نے اس میں کمایا بھی اور ان کے اندر بہت سا بجٹ بھی خرچ ہوا، لیکن ان کو کبھی بھی کوئی فلم فیسٹیول کے اندر ایوارڈ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ملا۔ اس فلم کو کیوں مل گیا، اور اس کے بارے میں پھر ہم یہی چیز آپ کو بتائیں گے بھی کہ اصل میں اس کی جو آپ کے سامنے اس کو ایک فیم دی جا رہی ہے کہ بھئی یہ ایوارڈ جیت گیا، یہ ایوارڈ اس کو ملا کس کے اندر۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کو جو ایوارڈ ملا ہے یہ ایل جی بی ٹی کیو کی کیٹیگری کے اندر ملا ہے، یعنی ہومو سیکسولیٹی۔ اور ایل جی بی ٹی کا کیا پرپز ہے کہ دنیا کے اندر جو ہیومینٹی نام کی چیز ہے نا، دنیا کے اندر جو پیس نام کی چیز ہے نا، دنیا کے اندر جو سوشل پیس نام کی کوئی چیز ہے، دنیا کے اندر فیملی نام کی کوئی چیز ہے، دنیا کے اندر سوسائٹی نام کی کوئی چیز ہے، تو اس کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اور نمبر 2 ایجنڈا جو ہے ایل جی بی ٹی کا وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے سوشل کرائمز کے اوپر کوئی جو بھی پنشمنٹس ہیں وہ پنشمنٹس ہم نے ختم کر دینی، یہ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ایل جی بی ٹی کیو کا۔ اور اس ایل جی بی ٹی کیو کی کیٹیگری کے اندر آپ کی جو یہ جوائے لینڈ مووی ہے یہ ایوارڈ بھی جیتا یہ۔ تو یہ آپ کو سب سے پہلے اس بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ جوائے لینڈ کا انٹروڈکشن کیا ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے ہر بندے کو پتا ہونا۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ جو اس جوائے لینڈ کے تھرو پروموشن آف ہومو سیکسولیٹی ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے۔ دیکھیں اس کا جو مین تھیم ہے نا، وہی تھیم ہی ایک ہومو سیکسول ریلیشن کو پروموٹ کر رہا ہے، کہ جس کے اندر وہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکے کی آپس میں اس لو کو بتایا جا رہا ہے، اور وہ لڑکا جو کہ پہلے سے پری میرج ہے، یعنی وہ شادی شدہ ہے۔ اور دیکھیں اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ بھائی دیکھو تم 1 کرنا چاہتے ہو، 2 کرنا چاہتے ہو، 3 کرنا چاہتے ہو، 4 کرنا چاہتے ہو، تمہاری اپنی مرضی ہے، تم کتنی ایٹ اے ٹائم میکسیمم تم 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ لیکن یہ اسلام کبھی بھی پرمٹ نہیں کرتا کہ کوئی بھی ایسا ریلیشن کہ جو اب عورت کے سوا کوئی بھی ریلیشن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا تمہاری ازواج او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری باندیاں، ومن ابتغى وراء ذلك، کہ جس نے اس کے علاوہ کوئی اور وے فائنڈ کیا، کوئی اور وے کس اپنی اس سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے، اکمپلش کرنے کے لیے کوئی بھی اور وے نکالے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ ہوموسیکسولیٹی تو حرام ہے، یہ تو قوم عمل قوم لوط ہے، اور اسی ایز اٹ از وہ جو لوط قوم لوط والا جو افیئر ہے جس کے اوپر لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو میری بیٹیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بیٹیاں بنائی ہیں، عورتیں بنائی ہیں، تم ان کو چھوڑ کر کیوں مردوں کی طرف جاتے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ تو یہ ساری چیزیں یہ فیکٹس ہیں جو کہ ہسٹوریکل سائنس ہمارے سامنے رکھتی ہے، ہمارے سامنے یہ ہسٹوریکل فیکٹس پروف ہمارے سامنے کلیئر ہونے چاہیے کہ ہم وہ کام کرنے جائیں گے اس سے پہلے
بہت سی نیشنز کر چکی ہیں. اور قوم لوط کا آپ اکثر سوچتے ہوں گے، بہت سے علماء بھی، بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز بھی قوم لوط کا اس کے اندر بہت ذکر کرتے ہیں. بیسیکلی قوم لوط کا ذکر کرنا اس لیے اس میں سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی پہلی وہ نیشن ہے کہ جس نے ہومو سیکسولیٹی کو سٹارٹ کیا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ما سبقکم بہا من اول من العالمین، یعنی کہ احد من العالمین، یعنی کہ تم نے کیا کیا ہے کہ تم نے پوری ہیومینٹی کے اندر اس کو سٹارٹ کیا ہے، اس بیماری کو. اور آج ویسٹ اس بیماری کو LGBTQ کا ایک ایسوسیشن ہے جو پوری دنیا کے اندر اس کی برانچز پھیلی ہوئی ہیں، وہ اس ایجنڈا کو لیڈ کر رہا ہے. اسی ایجنڈا کے اکارڈنگلی پاکستان کے اندر ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ٹرانسجنڈر لاز بھی لائے گئے. اور ایک ایسی سچویشن کے اندر کہ جب پاکستان کی عوام کے سامنے 2 سال نہیں 4 سال کے بعد 4 ایئرز، یعنی پاکستان کے، میں وہی کہتا ہوں کہ عوام جو پولیٹیکلی ٹوٹلی اگنورنٹ ہے، کہ جو اتنی پارلیمانی اگنورنسی ہے کہ ایون ہمارے مذہبی جماعتیں بھی ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہے، لیکن ان اسپائٹ آف آل دیز ایسوسیشنز، آل دیز آرگنائزیشنز، 4 سال بعد اس قوم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بارے ہمارے ہاں ٹرانسجنڈرز کو جو ہے، یعنی جو ٹرانس آف جینڈرز ہے، جینڈر کو چینج کرنے کی پرمیشن دے دی گئی، اور انفیکٹ کہ ہوموسیکسولیٹی کی پرمیشن دے دی گئی. یہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور ایسے ایک ٹائم کے اندر کہ جب بہت سی مذہبی ایسوسیشنز جو ہیں وہ اپنی ایک کمپین کھڑی کر رہی ہیں کہ اس لا کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک ایسی مووی کو لانچ کر دیا گیا کہ جس کا ٹوٹل پلاٹ ہی ہوموسیکسولیٹی کا. اور مزے کی بات اس کے اندر ایک اور ایکسٹرا میریٹل افیئر جو ہیں ان کو بھی دکھایا گیا ہے. نمبر 2 کہ جو بہت ہی گندے افیئر ہیں، یعنی کہ جو پاکستان کا کوئی بھی بندہ فیملی کے ساتھ تو دور کی بات، اکیلا بھی دیکھے گا تو ظاہری بات ہے اس کے کریکٹر کے اوپر بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ اس کا جائے گا obviously. نمبر 3 اس کے اندر ولگر لینگویج کو بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے، جو کہ ہمارے ایک ایسا پاکستانی شہری، فار ایگزامپل میں اپنی بات کرتا ہوں، کوئی بھی پاکستانی شہری ہے کہ جو فرسٹ آف آل اس مووی کو اگر انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی پرپز دیکھیں، انٹرٹینمنٹ یا کریٹیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ولگیرٹی پھیلاؤ. دیر از اے ڈفرنس بٹوین انٹرٹینمنٹ اینڈ ولگیرٹی. ان دی پریزنٹ ورلڈ، بائی دی ڈراما انڈسٹری اینڈ بائی دی فلم انڈسٹری، دی ہول ورلڈ، دیز ٹو ورڈز آر بیسیکلی inculcated such as they look like similar things, but there is difference in our psychology also. There's a difference, a huge difference between entertainment, creativity and vulgarity. Vulgarity is vulgarity, and vulgarity is prohibited in all the divine laws, in all the divine scriptures. Vulgarity is totally prohibited. ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ کا کل ما حرم ربی الفواحش الا ما ظہر منها وما بطن. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے رب نے فواحش کو نا پروہبٹ کر دیا ہے، چاہے ظاہر ہے چاہے باطن ہے، کیونکہ ولگیرٹی جو ہے یہ ہمیشہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کو جنریٹ کرتی ہے، سوشل پیس کو، فیملی لاز کو ٹوٹلی ڈسٹروائے کر کے رکھ دیتی ہے. اور انسان کی اپنے کریکٹر کو، انسان کے اندر جو ایک ارج ہوتی ہے نا ٹو ڈو سم بگ، یا کسی بھی سائنس کے اندر یا کسی بھی فیلڈ کے اندر جو انسان کا انٹرسٹ ہے اس کو ختم کر کے بس اس کے سیکسول ڈیزائرز کے اوپر ہی ساری اٹینشن کو لگا دیتی ہے. اس ولگیرٹی کو بھی اس فلم انڈسٹری جو ہے یہ پروموٹ کرنے جا رہی ہے. اور یہ کوئی پہلی فلم ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ولگیرٹی ہو. ولگیرٹی تو آپ کی کوئی بھی فلم جو ہوتی ہے نا، چاہے وہ لالی ووڈ ہے، چاہے ہالی ووڈ ہے، چاہے بالی ووڈ ہے، ولگیرٹی کے بغیر آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی فلم پروموٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ فلم ایسی ہے جس کے اندر ولگیرٹی کے ساتھ ساتھ ہوموسیکسولیٹی کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کی جو اب پریزنٹ سچویشن کہ اس کا پلاٹ کے اوپر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی فیملی فلم ہے، اس کے اوپر جو اس کا ایک جو اس سائم صادق جو کہ اس فلم کا ڈائریکٹر ہے، اس نے جیو نیوز کے اوپر ایک پروگرام کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور وہ جس جرنلسٹ کو انٹرویو دے رہا تھا وہ بھی پاکستان کے اندر ہومو سیکسولیٹی کو اور LGBTQ کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے اندر صفحے اول میں، جس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، تو ہمیں نام نہیں لیتا اس جرنلسٹ کا، اس کے سامنے وہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ بھائی یہ تو فیملی فلم ہے. اور اس کے اوپر جو ثانیہ سعید ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے انٹرویو میں کہتی ہے کہ بھائی یہ فلم جو ہے یہ تو یہ فیملی فلم نہیں بلکہ یہ تو اڈلٹ فلم ہے. کیونکہ جب وہ سارا اس کا کنٹینٹ ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر بہت سے لوگ پاکستان کے موٹیویشنل اسپیکرز یا اسلامک اسپیکرز بہت ہی زیادہ، خاص طور پہ یوتھ کلب والے بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ داد کے مستحق ہیں، کہ انہوں نے اس کے کنٹینٹ کو ایکسپوز کرنے میں ایک بڑا رول پلے کیا ہے. اب پاکستانی، اب جو پریزنٹ کنڈیشن ہے اس فلم کی وہ یہ ہے کہ بھائی اس کو اسلام آباد کا جو سینسر بورڈ ہے اس نے تو اس کو پرمٹ کر دیا ہے. اور کیوں پرمٹ کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، ایک تو یہ فلم ہوموسیکسولیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے، دوسرا یہ فلم ایکسٹرا میریٹل افیئر جو کہ ٹوٹلی پروہبٹڈ ان اسلام. یہ جو امریکہ کی جو سویلائزیشن کا پلاٹ ہے نا، جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ہے سوشل انجینئرنگ کا، اور یہ جو ٹرانسجنڈرز کے رائٹس ہیں یہ بھی ان کے پروگرام آف سوشل انجینئرنگ میں آتے ہیں. تو
آج ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ سوشل انجینئرنگ ہے کیا. دیکھیں اگر آپ امریکہ کا پورا پلاٹ ڈرا کرنا چاہتے ہیں نا، پورا کا پورا پلان آف سوشل انجینئرنگ، آپ اس کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کریں کہ اسلام کے سویلائزیشن کے کانسیپٹس کو اٹھائیں، اسلامک سویلائزیشن کے رولز کو اٹھائیں قرآن سے، ان کو ایک جگہ انلسٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا. انلسٹ کرنے کے بعد آپ کیا کریں کہ اس کے ہر لائن کے ساتھ ساتھ ایک کانٹراڈکٹ اسٹیٹمنٹ لگائیں. فار ایگزامپل اسلام یہ کہتا ہے کہ وقرن فی بیوتکن اطہر لکم، کہ عورت کو کہتا ہے گھر میں بیٹھو، گھر میں بیٹھنا تمہارے لیے پاک ہے. اس کو الٹ کریں تو کیا بنے گا کہ بھائی باہر نکل جاؤ. اسلام کہتا ہے حجاب کا، تو اس کا الٹ کیا ہے کہ ننگے ہو جاؤ. اپنی وولگیرٹی الٹ کر کے ہر ایک اسلام کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، رجال اوپر ہے، رجال قوام ہے. اور فیمنزم کیا کہتی ہے کہ عورت کو سب کچھ دے دو. یہ ہر چیز کو کانٹراڈکٹ. ٹھیک ہے نا. تو آپ اسی طرح کے جو یو این او کا ایک لا ہے سیڈا، اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں 10 پوائنٹس ہیں سیڈا کے، اور 10 کے 10 جو ہے نا یہ خلاف اسلام. اس کی ایک ایک سٹیٹمنٹ قرآن کے آیت سے کانٹراڈکٹ کرتے. تو یہ ایک پلان ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم آپ ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کانٹراڈکٹ اسٹیٹمنٹ بنائیں تو وہ جو کانٹراڈکٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی نا، وہ جو اپوزنگ اسٹیٹمنٹ ہوگی نا، وہ ہوگا سوشل انجینئرنگ پروگرام. اور ڈاکٹر سار احمد صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کہا کرتے تھے کہ آپ نے اگر سوشل انجینئرنگ آف ویسٹ کو سمجھنا ہے نا، تو اسلام کو اپوزٹ کرو، سوشل انجینئرنگ بن جائے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اس کے اندر بہت بڑا راز ہے. اس کے اندر راز یہ ہے کہ دیکھیں پورا کا پورا سوشل انجینئرنگ پروگرام جو ہے نا ویسٹ کا، وہ کانٹراڈکٹ ہے اسلام سے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کوئی سوشل انجینئرنگ نہیں چاہتے، یہ کوئی وومن کے رائٹس نہیں چاہتے، یہ کوئی ٹرانسجینڈر کے رائٹس نہیں چاہتے. یہ اسلامک سویلائزیشن کو دنیا کے اندر سے ریموو کر کے اپنی سویلائزیشن دنیا کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو کنٹرول کر سکے. کیونکہ ظاہری بات ہے جس جگہ پہ بھی آپ نے کالونائز کرنا ہے، اب کالونائزیشن نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہے انٹرسٹ بیس کیپٹلزم سے جکڑا جاتا ہے، فائنینشیل امپیریلزم ہوتی ہے. اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ عوام کے ذہن، عوام کا سوشل لائف سٹائل آپ کے اکارڈنگلی ہو، آپ جیسا ہو، تاکہ آپ وہ کبھی بھی آپ سے آزادی حاصل کرنے کے بارے میں نہ سوچ سکیں. تو یہ ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ہوموسیکسولیٹی کو دنیا، جنرلی ہم ایک بات کر لیتے ہیں ہوموسیکسولیٹی کے اوپر کہ دنیا ان دی فارم آف جوائلنٹ مووی، ان دی فارم آف ٹرانسجینڈر ایکٹس جو پاکستان کے اندر، یہ دو بڑے ایک جو کہہ لیں کہ تلواریں ہیں کہ جو کھونپی گئی ہیں پاکستان کی عوام کے اوپر. دونوں دیکھیں یہ ڈسیپشن کا ارادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں بھائی ڈسیپشن ہوگی، دجالیت ہوگی. تو ڈسیپشن کیا ہے؟ اب یہ کھل کے نہیں کہہ رہے کہ بھئی ہم ایسے ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور اس طرح کی ہوموسیکسولیٹی کو ہم پرمٹ کرنے جا رہے ہیں، بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ایک فلم لانچ کی نا، فلم دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. اچھا فلم کو ایک بڑا ہم نے بنا دیا ہے کہ یہ کوئی کامن چیز ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے فلم یا ڈرامہ یہ مین ریسورسز ہوتے ہیں کسی بھی سوچ کو، کسی بھی آئیڈیالوجی کو سننے والے اور دیکھنے والے کے اندر انڈیوس کرنے، انکلکیٹ کرنے کے. اور انہی مینز کے تھرو آج ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے ویسٹ کے اندر رہ کے پوری دنیا کے اوپر کالونائز کر رہی ہے. کیوں؟ یہی مینز فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹریز کا بڑا رول ہے ہماری سویلائزیشن کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، ہمارے مورل ویلیوز کو، ہمارے فیملی سسٹم کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، ہمارے یہاں ویلگیرٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت بڑا رول ہے آپ کی ڈرامہ انڈسٹری اور آپ کی فلم انڈسٹری کا. تو یہ ایک فلم نہیں ہے، یہ پروموشن ہے ہوموسیکسولیٹی. اسی طریقے سے ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے اس کے اوپر، اس کا نام آپ دیکھیں ٹرانسجینڈر کے رائٹس. حالانکہ پہلے عوام کو یہی پتا ہونا چاہیے کہ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹرانسجینڈر اینڈ انٹرسیکس. ہمیں خواجہ سرا کے رائٹس اسلام دے چکا ہے. اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کی کبھی آپ بات نہیں کرتے، وہاں پہ آپ سائڈ دکھا جاتے ہو، لیکن ٹرانسجینڈرز کو آپ کو رائٹس چاہیے. حالانکہ عوام کو یہ، کیونکہ دیکھیں عوام کو تو ٹرانسجینڈر کا مطلب جو سمجھایا گیا کہ بھائی ہم ایک مخلص کی بات کریں، حالانکہ اس کی بات نہیں تھی. جو ایجنڈا اس کے پیچھے کار فرما تھا وہ آپ کے سامنے کھل کے آ چکا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جوائلنٹ کے ریلیز سے پہلے ہی ہمارے سامنے، کیونکہ دیکھیں ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہوا تھا 2018 کے اندر اور ایجنڈا ہمارے سامنے کھلا ہے اینڈ آف 2022 کے اندر. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں جوائلنٹ کے ریلیز سے پہلے ہی جوائلنٹ کا ایجنڈا ہمارے سامنے کھل کے آ چکا ہے. تو اب ہم نے جو کرنا ہے وہ ایک ہی کام کرنا ہے کہ دی ٹوٹل بائیکاٹ آف جوائلنٹ. دیکھیں یہ دنیا، میں جنرل آپ کو بات بتا دوں، اس کے اوپر انشاءاللہ میں تفصیل سے ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ دنیا ہوموسیکسولیٹی کو اتنا کیوں پروموٹ کر رہا ہے، خاص طور پہ ویسٹرن لابی یا نیو ورلڈ آرڈر کی جو لابی ہے، نیو ورلڈ آرڈر کا جو کانسٹیٹیوشنل کیریئر ہے یعنی امریکہ، وہ اس کو اتنا کیوں پروپوگیٹ کر رہا ہے. دیکھیں یو این او کا اور جوئش ورلڈ آرڈر کا پہلا 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی پاپولیشن کو کسی کی طرح سے ریڈیوس کر دیا جائے.
تاکہ ایزیلی دنیا کی پاپولیشن کے اوپر اپنا گریٹر اسرائیل اسٹیبلش کیا جا سکے. تو دنیا کی پاپولیشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے سب سے بڑا ہمارا ایجنڈا، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر فیملی نام کی چیز کو ختم کر دیں. فیملی کو ختم کرنے کے لیے فیملی کی ایک اپوزنگ آئیڈیالوجی جو کہ فیملی سسٹم کو ٹوٹلی ڈسٹرائے کر دیتی ہے، جس کے بارے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جہاں فیملیزم ہے وہاں فیملی نہیں ہے، اور جہاں فیملی ہے وہاں پہ فیملیزم نہیں ہے. تو فیملی سسٹم جب ختم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے دنیا کی پاپولیشن خود بخود ریڈیوس ہو جائے گی، اور ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر ریڈیوس ہو بھی رہی ہے. پھر فیملی پلاننگ کے پروپیگنڈا، اور دوسرے جو ان کا ایک جو 2020 یہ جو 19 سینچری سٹارٹ ہوئی ہے نا، اس کے بعد ایک بہت بڑا موڈ ان کا سٹارٹ ہوا ہے دنیا کو کولونائز کرنے کا. وہ یہ ہے کہ دنیا کی پاپولیشن کو اگر ہم نے ریڈیوس کرنا ہے نا، تو فیملی پلاننگ کا جو پروگرام ہے ایک تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہے، پھر کچھ کنٹریز اس کو مورل ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو یہ تو فلاپ ہو گیا. اب انہوں نے نیا کام سٹارٹ کیا، کیمیکل کیٹاسٹریشن. اب جتنے بڑے برانڈس ہیں اس وقت آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا بھری پڑی ہے، پوری دنیا کی جو نیوز ایجنسیز کی رپورٹس، اینول رپورٹس کے میل کا ٹیسٹوسٹیرون کتنا کم ہوتا جا رہا ہے. ایون 1975 سے 2022 تک جو رپورٹس ریسنٹ رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ بھائی 75% جو ہے ٹیسٹوسٹیرون لیول آج کے میل کا، آج 1975 کے میل سے کم ہو چکا ہے. یہ ساری رپورٹس آپ پڑھتے ہیں. اب یہ جو کیٹاسٹریشن ہو رہی ہے میلز کی، یہ بہت سے ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے اندر جو ایگزسٹ کرتے ہیں جن کے ذریعے یہ ہو رہا ہے. یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے. میں اس میں سے صرف ایک ایلیمنٹ کو اٹھاؤں گا جو کہ کیٹاسٹریشن کو، اسٹیریلٹی کو، بانجھ پن کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ ہے ہوموسیکسولیٹی. دیکھیں جب آپ کے ہاں لیسبین سیکسز یا ہوموسیکسول یا گے سیکسز کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے نا، تو پھر جو پاپولیشن کے اندر انکریز ہے، لوگوں کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں، اور پاپولیشن کے اندر بھی انکریز نہیں آتا، جو کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جیو ورلڈ آرڈر کا، وہ بھی پورا ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے آسانی سے ایک ہوموسیکسولیٹی کو عام طور پہ تو ایک جیسے کہا جاتا ہے نا کہ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف ڈوئنگ ایوری تھنگ، یعنی کہ جس کے بارے میں ہمارے ہاں دیکھیں ویسٹ میں سوشل لیول پہ سوشل کرائم کا معیار اتنا گرا دیا نا کہ کوئی چوری کرے گا تو اسے پنشمنٹ ہونی چاہیے، یہ مورلی ایکسیپٹیڈ ہے. کوئی ریپ کرے گا یا کوئی بھی فائنینشیل کرائم ہوگا اس کے اوپر جس طریقے سے پنشمنٹ دی جاتی ہے، سوشل کرائمز کے اوپر بھی کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، کچھ سوشل ریسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ جو بین ہوتی ہیں. لیکن ویسٹ یہ کہتا ہے، جو ورلڈ آرڈر کی لابی یہ کہتی ہے کہ بھائی کوئی سوشل ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. اب عام آدمی کو، ایک معصوم لوگوں کو تو یہ بڑا بھاتا ہے کہ یار یہ تو کیسی آزادی کی بات کر رہے ہیں، فریڈم کی بات کر رہے ہیں، اوپن مائنڈیڈنس کی بات کر رہے ہیں. اصل میں اس کے پیچھے اسٹیبلٹی ہوتی ہے. کہ دیکھیں انسان کی یہ کامن سینس کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کر دی کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ نے عورت کو بنایا، تم کیوں ہم اس طرح کے ریلیشنز کی طرف جا رہے ہو؟ پھر تمہیں آزادی دی ہے کہ تم 1 2 3 4 شادیاں ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہو، لیکن اس کے بغیر اس جوائلینڈ مووی کے اندر جس طریقے سے ایکسٹرا میرٹل افیئرز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے وہ بھی ہمارے ہاں ایک بڑی ایک کامن سینس سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کر دی سورہ نساء کے اندر کہ دیکھو جب تمہیں اتنی اجازت دے دیا ہے، اتنی پرمیشن دے دی ہے، اور اس پرمیشن کو تم اس کو بلیم کیا جاتا ہے، اس کو یہ ڈرامہ انڈسٹری کے لوگ جو ہیں، یہ فلم انڈسٹری کے لوگ جو ہیں اس کو بڑی حقارت کی نگاہ سے اس کے اوپر ڈسکشنز کرتے ہیں. لیکن اس طرح کے ریلیشنز کو کھل کے فلمز کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک تھوڑا ایک بائیسڈ پالیسی ہے جو کہ ایکسپوز ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد ہم اس کے بات کر لیتے ہیں کہ اس فلم کے اوپر جو فورن انویسٹمنٹ ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات، جو اس فلم کے پروڈیوسر ہیں نا ان میں سے ایک پاکستانی ہے، 3 پروڈیوسر ہیں، ایک پاکستانی ہے، ایک انڈین ہے اور ایک ویسٹ سے. مزے کی بات کہ یہ فلم پاکستان نے بنائی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو پاکستانی کیوں دیکھیں. اس کے بعد اس کے اوپر جو LGBTQ ہے، جو ایک ایسوسیشن جو پاکستان کے اندر اس کی جو برانچ ہے، اس کی طرف سے ملینز آف ڈالر اس فلم کی میکنگ کے اندر انویسٹ کیے گئے ہیں. تو اس سے ہمیں ٹوٹلی کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ فلم کس ایجنڈا کو پروپیگیٹ کرنے جا رہی ہے. آخر میں ناظرین، کیونکہ ویڈیو کی کافی لینتھ ہو رہی ہے، میں اس کا سولوشن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہوموسیکسولیٹی کیوں ویسٹرن سوسائٹی پروپیگیٹ کرتی ہے، یہ ٹاپک یہاں پہ اینڈ نہیں ہوا، اس کے اوپر میں انشاءاللہ کھل کے بات کرتا رہوں گا. لیکن ابھی اس ویڈیو کو اینڈ کرنے کے لیے میں فائنلی آپ کے سامنے ایک سولوشن رکھنا چاہوں گا کہ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہم کر کیا سکتے ہیں. دیکھیں دی اونلی وے از ٹو، دیکھیے انڈیا کے اندر اگر چھوٹے چھوٹے ریلیجیس
کسٹمز یا ریلیجیس نارمز جو ہیں اگر وہ افیکٹ ہوتی ہیں کسی بھی مووی سے تو بڑے بڑے بلاک بسٹر ایکٹرز اس کے اندر ہوتے ہیں تو انڈینز اس کو بلاک کر دیتے ہیں. تو یہ مووی تو بھائی ڈائریکٹلی ہماری سویلائزیشن کو اٹیک کر رہی ہے. یہ مووی تو ڈائریکٹلی ویسٹرن سویلائزیشن کو, اس گندی اور ننھی سویلائزیشن کو, فیمنزم کو, ہوموسیکسولیٹی کو, ہماری پاک سویلائزیشن جو ابھی پاک نہیں ہے اس کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں کہ یہی چیز آج اللہ کے فضل سے ایسے اسپیکرز آ چکے ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعور دے دیا, ہمیں سینس دے دیا کہ آج ہم اس لابی کو, آج ہم اس کانسپیریسی کو آپ کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں. پاکستان بننے سے لے کے آج تک جس طریقے سے ہماری سویلائزیشن آج سے 50 سال پہلے, آج سے 70 ایئرز اگو ہماری سویلائزیشن کتنی اچھی تھی, وولگیرٹی کا لیول کتنا لو تھا, حیا کا لیول, موڈیسٹی کا لیول, سوشل نارمز کا لیول کتنا ہائی تھا, اور اس کے اندر پھر کتنا سکون تھا یہ آپ سب جانتے ہیں. سوشل کرائم کی ریشو کتنی کم تھی, اور آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہمارے ہاں اس میڈیا انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری نے لایا ہے. اور ہم چپ کر کے اس چیز کو اسی لیے ابزارو کرتے گئے کیونکہ ہم نے اس میڈیا اور ڈرامہ انڈسٹری کو ایک اچھی انڈسٹری کے طور پہ دیکھا, ایک انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے دیکھا. حالانکہ پاکستان کے لیے یاد رکھیں سب سے زیادہ جو ڈیزاسٹرس انڈسٹری ہے وہ یہ فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری ہے, جو کہ ہماری سویلائزیشن کو ویسٹرن سویلائزیشن کا غلام بنا رہی ہے. آج کل پاکستان کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم امریکہ سے غلامی حاصل کریں, ہم امریکہ کی غلامی سے باہر آئیں, اور اس لیے وہ امریکہ, وہ عمران خان کے اس بیانیے کا بھی ساتھ دے رہا ہے جو کہ عمران خان جس سے پیچھے بھی مکر چکے ہیں کہ بھئی ہم امریکہ سے غلامی چاہتے. تو بھئی اگر آپ ان کی گندی ترین ویلیوز کو اڈاپٹ کریں گے, اگر آپ ان کے ڈریس کو, ان کے سوشل لاز کو, ان کے سوشل کسٹمز کو, ان کی سوشل خرافات کو, ان کی گندی سوشل لاز کو اڈاپٹ کرو گے تو کیا ایز اٹ از جس طرح وہ کر رہے ہیں اسی طرح خود کرو گے, جس طرح کی موویز وہ بنا رہے ہیں اس طرح کی مووی خود بنائیں گے, جس طرح کے کرتوت وہ کر رہے ہیں, جس طرح کے سوشل کرائمز وہ کر رہے ہیں اس طرح کے سوشل کرائمز آپ کرو گے, تو تب آپ امریکہ کے غلام نہیں ہوگے؟ کیا تب آپ ان کے تھوکے ہوئے کو چاٹیں گے نہیں؟ میری بات یاد رکھیں, آج جو ایرا ہمارے پاس سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ہائبرڈ وارفیئر کا ایرا ہے. اس کے اندر ایک ہاتھوں میں بندوق پکڑے ہوئے انسان جو کہ ایک کرمنل یا ٹیررسٹ ہے وہ ہمارے لیے اتنا ڈیزاسٹرس نہیں ہے جتنے یہ سوشل کرمنلز, سوشل ٹیررسٹ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, ہمارے لیے ڈسٹراسٹرس ہیں, اور ہمیں دوسری نیشنز کا غلام بنا رہے. یاد رکھیں ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نیوکلیئر پاور ہے. اس نیوکلیئر پاور کے انسپائٹ آف دیٹ پاور آج ایران کے ہاتھوں میں کیوں نیوکلیئر پاور امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہی, یا عراق کے ہاتھوں میں کیوں نیوکلیئر پاور امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہی؟ کیونکہ نیوکلیئر کنٹری کین ٹیک اسٹینڈ اگینسٹ دس کانسپیریسیز. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیوکلیئر پاور بنایا ہے, ہم اس طرح کی کانسپیریسیز کے اگینسٹ اسٹینڈ لے سکتے ہیں جو کہ ہمیں لینا چاہیے بھی. تو میرے بھائی دل کھول کر, اگر آپ کے دل کے اندر نا ان یور ہارٹ ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف ہے, ایمان ہے, and if you want to save your child, if you want to save your society, if you want to stop this inculcation of dirty western civilization in our society, you must have to boycott this movie, and a large number of boycott. یہ جتنی بھی فلم انڈسٹری کے لوگ آج اس فلم کو کی حمایت میں باہر آ رہے ہیں, یاد رکھیں these are the disastrous financial terrorists of your country. یہ آپ کی کنٹری سے ان کو کوئی مخلص نہیں, انہیں اس پیسے سے غرض ہے کہ جو ان کو اس مووی کو بنانے, اس کو پروموٹ کرنے. آپ دیکھیں کانز کو میں ان کو اوارڈ ملا, ان کو آسکر بھی مل جانا ہے. یہ سارے اوارڈز لے کر جو ان کو پیسہ مل رہا ہے, یا اور یہ اوارڈز ان کو کس کیٹیگری کے اندر مل رہے ہیں؟ کوئی ایکٹنگ اچھی نہیں ہے, اس کے اندر سارا کانٹینٹ کیا ہے؟ کانٹینٹ ہے ولگر کانٹینٹ. اس کا پلاٹ کیا ہے؟ وولگیرٹی, ہوموسیکسولیٹی, ایکسٹرا میرٹل افیئر. کوئی ان کے اندر کوئی کریٹیوٹی اس فلم کے اندر نہیں ہے. جو ایوارڈ اس کو مل رہا ہے وہ اسی بات کا تمغہ مل رہا ہے ایل جی بی ٹی کیو کیٹیگری کے اندر کہ آپ نے گند کو پھیلایا. تو ٹو اسٹاپ دس ڈرٹینس یو مسٹ ہیو ٹو بائیکاٹ دس مووی, اور ایک بہت لارج اسکیل پہ اس کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا. اتنا بائیکاٹ کرو میرے بھائی, اتنا بائیکاٹ کرو کہ پتہ چلے کہ there is some shame which is resides in the hearts of the Muslims of Pakistan, کہ ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک شرم کا خاکہ, شرم تھوڑی بہت جسے کہتے ہیں نا ریزیڈولز, شرم ہمارے اندر ریزیڈول کے طور پہ پائی جاتی ہے. ہمارے اندر حیا ہے اینڈ وی مسٹ ہیو. اور اب ہمارے اندر ایک کانشیسنیس آ چکا ہے. اب ہمیں کوئی بھی ایکٹر یا ایکٹریسز تھوڑی بہت انگلش مار کے تو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتی. اب ہمیں ڈسپشن کے تھرو گند کی طرف اٹریکشن
نہیں دی جا سکتی. اب ہم کھڑے ہوں گے اور گند کے اگینسٹ کھل کے بولیں گے اور اس مووی کا بائیکاٹ کرنے کی سب سے بڑی بات. دیکھیں جو لوگ پاکستان کے اندر لبرلز ہیں وہ اس کو دیکھیں گے. کیوں دیکھیں گے؟ کیونکہ وہ بولیں گے ہمیں موریلٹی، وہ اس کو انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے، کیونکہ ان کو کوئی ڈیوائن کاز نہیں چاہیے اس کو بائیکاٹ کرنے کے. تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ بھائی اگر آپ ڈیوائن کاز کی وجہ سے اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس لیے اس کا بائیکاٹ کر لو کہ یہ گند ہے، یہ انٹی مورل ہے، یہ مورالٹی کے اگینسٹ ہے، اور یہ ہماری سویلائزیشن کو کنٹیکٹ کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے یہ مووی لانچ کی گئی ہے. تو پنجاب گورنمنٹ نے تو اسے بین کر دیا، لیکن اسلام آباد جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جو کہ ٹوٹلی جکڑی ہوئی ہے امریکہ کے جھگڑوں میں، اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ آزادی چاہیے. یہاں پہ میں آپ کو اسسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ اگر عمران خان بھی ہوتا تو وہ بھی اس مووی کو پرمٹ کر دیتا، کیونکہ یہ غلامی، میں نے کہا، میں نے پچھلی ویڈیو میری آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس غلامی کے ایشو کے اوپر. آپ آزادی اس طرح سے نہیں گین کر سکتے. You must have to start a mass level campaign to boycott this Joyride movie.